السلام علیکم ناظرین، رضوان وٹو معاش ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حج کے حوالے سے۔ حج کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ محروم ہو گئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں اور ہماری گورنمنٹ کے نااہلی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوب ہے اس نے بھی کافی کام کیا، پر یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی آپس کی بد انتظامی کی وجہ سے جو ہمارے حاجی ہیں نہ جا سکے، وہ بد انتظامی کا شکار ہوئے۔ تو اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز آصف صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور اس پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور حج کے حوالے سے وہ اس پہ بہت اہم جو نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہر سال جو ہے اس پہ مختلف پروگرام کرتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ امتیاز بھائی، جس طرح اس بار جو ہے 67,000 کے لگ بھگ جو حاجی ہیں وہ رہ گئے ہیں، وہ جا نہیں سکے، محروم ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹو صاحب، بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا تو اس وقت ہوئی کہ یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر سال رجب میں تمام جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے سعودی عرب میں۔ اس میں حجاج کی تعداد اور مینا میں ارینجمنٹس، ٹرانسپورٹ کے ارینجمنٹس کے بارے میں تمام امور کو حتمی شکل دی جاتی ہے۔ اس میں جو کرایہ ہوتا ہے خیموں کا، ٹرانسپورٹ کا کیا کرایہ ہوگا، وہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک جو پرائیویٹ جو یا ریگولر اسکیم میں حجاج جا رہے ہیں ان کے پیسے جو ہیں یعنی جو کمپنیز کو دینے ہوتے ہیں خیموں کے، ٹرانسپورٹ کے، وہ فلاں تاریخ تک پہنچ جانے چاہیے۔ تو اس کا آغاز ایسے ہوا، انہوں نے غالباً 24 فروری کی تاریخ مقرر کی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ان کے منسٹر صاحب بھی گئے، جو نگران وفاقی وزیر تھے، سیکرٹری صاحب بھی تھے، وہ بھی گئے۔ تو یہ خرابی اصل میں یہاں اس کا آغاز ایسے ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جب واپس آئے تو انہوں نے ریگولر اسکیم کے لیے تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ریگولر اسکیم میں جانے والے اپنی اپنی جو سرکاری سرکاری اسکیم میں ان کی دے دیے، وہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں بینک میں۔ بالکل۔ اب وہ تو ہو گیا۔ اب جو پرائیویٹ اسکیم والے تھے، جیسے ہوپ لے کے جاتی ہے، جو پرائیویٹ آرگنائزر ہیں، پرائیویٹ اسکیم میں حجاج جاتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے 3 مہینے تک ان کو بکنگ کی اجازت ہی نہیں دی۔ خرابی کا آغاز تو یہیں سے شروع ہو گیا۔ اب اصولی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ریگولر کو انہوں نے دیا تو ساتھ ہی ان کو بھی بکنگ کی اجازت دے دیتے۔ یہاں سے خرابی ہوئی۔ اچھا، اب جو انہوں نے ڈیٹ رکھی غالباً 24 فروری کی تھی، اس میں یہ ہوا کہ جو تو پرائیویٹ گروپ لے جانے والے اچھے مالی لحاظ سے اچھے تھے، انہوں نے تو اپنے طور پہ پیسے ارینج کر کے انہوں نے ڈائریکٹر جنرل حج کو بھیج دیے، چونکہ پیسے پہلے جاتے تھے کمپنیز کو، اب ڈائریکٹ ڈائریکٹر جنرل حج کو جاتے ہیں، پھر ڈائریکٹر جنرل حج جو ہے وہ آگے دیتا ہے سعودی کمپنیز کو۔ تو انہوں نے پیسے بھیج دیے۔ اب اس کا یہ ہوا کہ جو تاریخ تھی اس مقررہ تاریخ کو 24 فروری تک یہ پیسے تو نہیں بھیج سکے، چونکہ انہوں نے اپلیکیشن لیتے تو لوگوں سے پیسے جمع ہوتے تو یہ فارن ایکسچینج میں ان کو بھیجتے پیسے، وہ کام رہ گیا۔ مین وائل انہوں نے یہ کیا کہ وزارت مذہبی امور نے جو جگہیں یعنی خیمے مینا میں جمعرات شیطانوں کے قریب لیتے تھے ہر سال یہ ٹور آپریٹر پرائیویٹ کے لیے، وہ انہوں نے ریگولر اسکیم کے لیے وہ لے لیے پیسے دے کے، چونکہ ان کے پاس تو پی ڈبلیو فنڈ بھی ہوتا ہے منسٹری کے پاس۔ لیکن یہ کوئی انہوں نے برائی نہیں کی، چونکہ مطلب اسلامی نقطہ نگاہ سے تو چاہے پرائیویٹ اسکیم والے ہیں چاہے ریگولر والے ہیں، سارے حاجی ہیں۔ تو وہ یہ کوئی ان کا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ پرائیویٹ والے ہی شیطانوں کے قریب ان کو خیمے ملیں اور ریگولر اسکیم والوں کو دور ملے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ سرکاری جو ہے ان کو بھی اگر مل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سامنے حج کرنے کے لیے جانا جی، ہر سال انہی کو ملتے تھے، وہ لیتے تھے پیسے، چونکہ زیادہ پے کرتے تھے تو ان کو ملتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جی ان کے لیے لے لی، ریگولر اسکیم والوں کے لیے لے لیے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریگولر اسکیم والوں کے جہاں خیمے ہوتے تھے نا، ان کے لیے ایک فائدہ ہوتا تھا کہ ٹرین کا جو اسٹیشن ہے وہ قریب ہوتا تھا۔ اب جو ان کو خیمے تو قریب مل گئے ہیں، لیکن ٹرین کا جو اسٹیشن ہے نا جو ان کو مینا سے عرفات لے جائے گی، وہ دور پڑ گیا ان کو۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو اب لامالا جو پرائیویٹ اسکیم میں جانے والے ہیں وہ ٹور آپریٹروں کو زیادہ پیمنٹ کرتے ہیں، زیادہ پیسے دیتے ہیں، تو وہ ان کو خیمے لازمی بات ہے دور ملیں گے،
وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مینا کی حدود سے بھی باہر ملیں. جی جی. تو وہ ظاہر ہے لامالا ان کا جو دیکھیں یہ ایک بزنس ہے. صاف بات ہے سعودی حکومت نے بھی حج عمرے کو ٹورزم کا اسٹیٹس دے دیا ہے. جی بالکل. اب ٹورزم وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اب حج عمرے والوں کو سعودی عرب کے تمام شہروں میں جانے کی اجازت دے دی ہے. جی جی. تو جس کا مطلب یہی ہے کہ اب انہوں نے وہ پابندیاں ہٹا دی ہیں. پہلے تو جدہ بھی نہیں کوئی جا سکتا تھا, چوری چھپے جاتے تھے, تو اب انہوں نے تمام شہروں میں جانے کی اجازت دے دی ہے. گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے ان کو حج عمرے کو سیاحت کا درجہ دے دیا. اچھا جو ہمارا مین ٹاپک ہے, جس طرح ابھی بہت سے حاجی جو محروم ہوئے ہیں حج کرنے سے, اس کے بارے میں ہماری انتظامیہ کی یہ نااہلی ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, اس کے علاوہ جو ہوب ہے اس کے والے سے کس کا قصور ہے کہ جو اس میں ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی میرے تجربات کی روشنی میں تو وزارت مذہبی امور اس کی ذمہ دار ہے. ہوب کا قصور تو اس لیے نہیں ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ جس وقت ریگولر اسکیم کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دیں تو ٹور آپریٹروں کو بھی بکنگ کی اجازت دیتے. تو انہوں نے 3 مہینے بعد میں جو ان کو اجازت دی تو وہ ٹائم گزر گیا. ٹائم جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا اس میں وہ پیسے جمع نہیں کرا سکے. کچھ لوگوں نے کرائی ہیں اپنے, جنہوں نے کلسٹر بنائے 1,000 کے, انہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں. میرے ایک دوست ہیں لاہور میں ہوتے ہیں, انہوں نے جمع کرائے, کراچی کے ساتھ ان کا ہے تو انہوں نے کرا دیے تھے. اچھا امتیاز بھائی, جس طرح کیونکہ ابھی حج ہے یہ ختم ہوتا ہی ہے, تو جو سعودی عرب ہے وہ اس کی پالیسی دے دیتا ہے سب ممالک کو ایسے ہی. جی فوری اس کے بعد سعودی عرب کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو ہی حج ختم ہوتا ہے وہ اگلے حج کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل, اس کی پالیسی بھی اناؤنس جی بالکل, وہ فوری طور پہ اگلے سال کے لیے جو ان نے کوئی کمی بیشی رہ جائے اس کو وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے وہ پھر اگلے سال کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں. وہ جی جی. یہ ان کا تو ہمیشہ ہمارے سے رہا ہے. اتنا ٹائم ہونے کے باوجود تو گورنمنٹ کیوں پھر خاموش رہی؟ کیونکہ اگر انہوں نے سرکاری جو ہے ان کی درخواست دے دی تھی, اگر اشتہار دے دیا تو پرائیویٹ کا بھی دے دیتے. دیکھیں جی گورنمنٹ کا قصور تو اس لیے نہیں میں کہہ سکتا, چاہے وہ نگران حکومت تھی یا یہ موجودہ حکومت تھی, وہ اس لیے رسپانسبل نہیں. یہ تو جو منسٹری ہے وہ رسپانسبل ہے نا. منسٹری کے جو لوگ ہیں, منسٹر ہے یا وہاں پہ جو کچھ سیکٹری جوائنٹ اچھا سردار یوسف صاحب عرصہ دراز سے پہلے بھی وہ منسٹر رہ چکے ہیں, وہ تو اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا تو وہ حل بھی ہو سکتا تھا نا اگر یہ رسائی کرتے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے جی کہ سردار یوسف صاحب کا تو اس لیے وہ رسپانسبل نہیں بنتے, وہ تو بعد میں آئے ہیں نا جی. نہیں چلو بعد میں بھی آئے ہیں, پر پھر بھی نہیں, سعودیوں کا ایک طریقہ کار ہے جی, وہ جو ایک ٹائم لمٹ رکھتے ہیں نا جی, اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے. وہ نہیں مانتے کسی کی بات کہ سردار یوسف ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, وہ کسی کی بات نہیں مانتے. ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اسی پہ چلتے ہیں. اگر وہ ایسے کرنے لگیں تو پھر ان کا سارا نظام درم برم ہو جائے. اچھا ایسے جو واقعات ہیں اس کی روک تھام کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اور جو ہماری تنظیمیں ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس کی قانون سازی کرنی چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. دیکھیں جی اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ منسٹری نے اگر دیکھیں, میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں, آج سے کوئی 20 سال پہلے جی سعودی حکومت کا جو تعلیمات ہیں حج کی, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا پرائیویٹ یا اسپانسر اسکیم یا ریگولر اسکیم, اس میں لفظ ہے پلگرم کا لکھا ہوا. جی اور سعودی حکومت کی ہمیشہ سے یہ پاکستان کو پوری دنیا کے لیے ان کے لیے ہدایات یہی ہیں کہ ان کو پرائیویٹ گروپس میں لایا جائے حاجیوں کو. تو انہوں نے بڑے عرصے کے بعد 2004 میں انہوں نے یا 5 میں انہوں نے شروع کیا پرائیویٹ, ورنہ وہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو پرائیویٹ گروپس میں لے کے آئیں. تو انہوں نے 2005 میں یا 4 میں شروع کیا, مجھے یاد نہیں ہے. اب اس کا یہی ہے کہ منسٹری کو چاہیے کہ جو پرائیویٹ گروپ آرگنائزر ہیں, جیسے ان کی ہوپ تنظیم ہے, جو ٹور آپریٹر ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں. اب وہ بھی کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے, پاکستان کی ہیں. جب ان کو آپ نے اجازت نامہ دیا ہوا ہے, ہاں اگر کوئی ٹور آپریٹر جو وائلیشن کرتا ہے, حجاج کو مطلوبہ سہولتیں نہیں دیتا, تو ان کو چاہیے ایسے ٹور آپریٹر کو بلیک لسٹ کریں, اس کی جگہ نئے بندے لائیں. انہوں نے 1300-1400 ٹور آپریٹروں کی ویٹنگ میں لسٹ رکھی ہوئی ہے, جو رجسٹر کر کے رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھی کوٹا ہی نہیں دیا ہے انہوں نے. تو اتنی لمبی چوڑی لسٹ انہوں نے ویٹنگ میں رکھی ہوئی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ جو بندے صحیح کام نہیں کرتے انہیں نکالیں. اچھا یہ جو ہے سرکاری حج اور جو پرائیویٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ کتنا ہے؟ اس میں جو فرق ہوتا ہے نا جی, اس میں فرق صرف یہی ہے, پیسوں کا فرق ہوتا ہے. جی پیسوں کا. جی تو جو پرائیویٹ میں جاتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ایک بندہ پرائیویٹ میں جاتا ہے, وہ حرم کے سامنے بالکل قریب کسی ہوٹل میں اس کو رہائش ملے گی, وہ پیسے زیادہ دے کے لے لے گا.
اب جو عام ریگولر میں جاتے ہیں وہ مکہ مکرمہ سے 3-4-6 کلومیٹر دور عزیزہ جگہ ہے، ان کو وہاں رہائش ملے گی، وہ منی کے قریب ہے، تو وہ سعودی عرب میں جو رہائشی کرائے ہیں نا اس کا تعین ہوتا ہے ڈسٹینس سے، حرم سے ڈسٹینس سے، مسجد نبی سے فاصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو رہائش جتنی نزدیک ہوگی اس کا کرایہ زیادہ ہوگا، جو دور ہوگی اس کا کرایہ کم ہوگا. اچھا، میں ابھی حالیہ ویڈیو بہت سی آ رہی ہیں کہ وہاں سے کھانے کی آ رہی ہیں، تو دیکھ رہا ہوں اس میں معیار کا تھوڑا فرق ہوتا ہے سرکاری اور پرائیویٹ میں. اس بار تھوڑا سا کہ جو سرکاری ہے اس کا بھی کھانا اچھا ہے، پرائیویٹ کا تو بہتر ہونا ہے کیونکہ وہ پیمنٹ بھی تھوڑا اضافی لیتے ہیں. اور پھر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں بنیادی چیز ہے کہ بندے کا آنیسٹ ہونا، ایماندار ہونا. سعودی عرب میں ایک بنیادی جو پرابلم وہ یہ ہے کہ ہر کام میں کمیشن ہے، اس کو کہتے ہیں بخشیش. اگر بلڈنگ بھی کرائے پہ کوئی، اگر ایک بندہ مثلا میں بلڈنگ کرائے پہ لگواتا ہوں تو میرے مانگے بغیر وہ مجھے کمیشن دے دیں گے. اسی طرح یہ پرائیویٹ کمپنی ہے، کیٹرنگ کمپنیاں ہیں، یہ بھی کمیشن دیتی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے 20 ریال ایک بندے کا کھانا کسی نے کیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 5 ریال کمیشن دیں. تو کمیشن جو ہے نا یہ اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ جس وقت جو کانٹریکٹ کرنے والے ہیں وہ ایماندار ہوں، وہ ان کے دل میں اور دماغ میں خوف خدا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ پیسے ان کی امانت ہے، ہم نے اللہ کو جوابدہی کا ایک پہلو ذہن میں ہو تو پھر تو کام ایمانداری سے ہو سکتا ہے. تو اگر ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں تو پھر وہ یہ کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اچھا امتیاز بھائی، جس طرح جن لوگوں نے پیمنٹ دی ہے، اب ایشو آ گیا پیمنٹ کا. اب یہ ہے کہ وہ اگر واپس لیتے ہیں یا وہ اگلے سال کے لیے، اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کر، کیونکہ 1 سال تو ضائع ہو گیا، وہ جا نہیں سکے، اگلے سال پتہ نہیں وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. اس پہ گورنمنٹ کا کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کا ایک ہی حل ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیسے تو جمع ہے، وہ تو ریفنڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں، پیسے ان کے ضائع نہیں ہوتے. لیکن گورنمنٹ کو یہی چاہیے کہ ان بندوں کو اگلے سال اکوموڈیٹ کریں، چونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال ان میں سے کہیں زندہ بھی نہ رہیں. جی بالکل، وہی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ پوری زندگی پیسہ جمع کر کے کہ میں نے حج کرنا ہے، وہ جمع کرتا ہے، پھر وہ رہ جائے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، بہت بڑا اس کے لیے ایک شاکنگ پہلو ہے کہ وہ حج سے رہ جائے. بندہ تیاری کرتا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، اللہ کے گھر حاضری دینی ہے، تو وہ رہ جائے تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت بڑا ایک سانے ہے نا جی. تو وہ یہی ہے کہ ان کو اگلے سال حکومت کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو ابھی جو یہ ایشو ہے اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے، اور جب اگر یہ حج جب یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو نئی پالیسی آتی ہے سعودیہ کی طرف سے، تو اس پہ گورنمنٹ کو اب کیا اقدام کرنے چاہیے کہ ہوب کو بھی اس کی پالیسی میں جو بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو سعودی حکومت کی پالیسی ہے نا، جو پاکستان میں جو ہے وہ آئے گی اس کو فالو کرتے ہوئے. سعودی حکومت کی جو پالیسی ہے نا وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا کے 57 جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے لیے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پالیسی جو ہے نا وہ تو ہماری پالیسی میں فرق نہیں ہوتا. یہ ہر سال کہتے ہیں نا نئی پالیسی میں کیا ہوتا ہے جی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کرایوں کا فرق ہوتا ہے، باقی پالیسی تو وہی ہوتی ہے کہ حجاج کی تعداد جو ہے، اب سعودی جو قانون ہے ان کا OIC کا، اسلامک آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز، یعنی اسلامی ملکوں کی جو تنظیم ہے نا، اس کا ایک فارمولہ ہے کہ 1000 حاجی پہ 1000 یعنی آبادی پہ 1 حاجی. تو اس لحاظ سے جو ہماری پاپولیشن بنتی ہے نا، پرانی جو مردم شماری اس کے مطابق یہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. اگر نئی مردم شماری کے مطابق وہ ہمارے حجاج کی تعداد رکھیں تو پھر تو تقریباً 2.5 لاکھ بن جاتے ہیں. تو یہ پرانی چل رہی ہے تعداد تو وہی رہے گی. اب اس میں یہ ہے کہ حکومت پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آئندہ سال وہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو موقع دیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. جس طرح آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا تھا کہ سعودی عرب کہہ رہا تھا کہ اگر پرائیویٹ کی شکل میں کیا جائے تو اس میں جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے، شاید میں گورنمنٹ اگر پرائیویٹ کر دی جائے تو پھر وہ کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا. دیکھیں جی، اصولی طور پہ جو منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے نا وہ تو ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کا تو کام ہے نگرانی کرنا. نگرانی کرنا. تو انہوں نے ویسے ایک ٹھیکیداری رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. سعودی عرب میں بہت بڑا ایک حج مشن ہے، اس میں بے شمار امپلائیز ہیں، بے شمار آفیسر ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں. ایک آفیسر کے مکان کے کرایہ سالانہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ہے. ڈائریکٹر جنرل، اچھا ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر
اور باقی جو منسٹریل اسٹاف ہے منسٹری کا جاتا ہے، ان کی فیملی جاتی ہیں، تو پتہ نہیں ایک سالانہ کوئی 4-5 ارب جو ہے وہ خرچ ہے۔ جی جی میں تو حیران ہوں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک معاشی لحاظ سے غریب ہے، معاشی لحاظ سے کمزور ہے، دوسری طرف یہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار ہیں، تیار نہیں ہیں۔ اب پوری دنیا میں واحد پاکستان ایک ملک ہے جس کا اتنا بڑا حج مشن جدہ میں ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج تو ایک سیزنل کام ہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کریں کہ 3 مہینے حج سے پہلے بندوں کو ادھر بھیج دیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یاد ہے لطف اللہ مفتی صاحب سیکرٹری ہوتے تھے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ ہی انہوں نے ایبالش کر دی تھی، ڈائریکٹر جنرل کی جی کوآرڈینیشن آفیسر تھے بیر اللہ زاروی، انہوں نے پوسٹ ہی ختم کر دی تھی۔ یہ بعد میں پھر کوئی سیکرٹری آئے، اور جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، یہ تمام سیاسی ہوتی ہیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بوجھ ہے، عوام پر بوجھ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں 100% بوجھ ہے، یہ تو انہوں نے ویسے ہے کہ ڈنگوسلا بنایا ہوا ہے، ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں عمرے والے جاتے ہیں، وہ عمرے کی کمپنیاں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں، تو پرائیویٹ گروپ والے جو جاتے ہیں وہ پرائیویٹ گروپ والے کرتے ہیں۔ ریگولر اسکیم کے جو جہاز ہیں ان کے لیے زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں، چلیں۔ اب دیکھیں نا بھارت ہے، بھارت کا ایک کونسل جنرل جو ہے نا جو جدہ میں ہے وہ پورے حج کے انتظامات کرتا ہے۔ جی ان کی ایک کمیٹی ہے 3-4 بندوں کی جاتی ہے، وہ جا کے انتظام کر کے آ جائے، کوئی ان کا ڈائریکٹریٹ نہیں ہے۔ امتیاز بھائی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا، اور اتنی اہم جو انفارمیشن ہے آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین جس طرح امتیاز آصی صاحب نے بڑی بریفلی کے ساتھ چیزیں بتائی، دیکھیں انڈیا کا جو ایک کونسل جنرل ہے اور ہماری پوری ٹیم ہے 8-10 بندوں کی ٹیم ہے، اس پہ ہم جو اضافی خرچہ کر رہے ہیں، جو عوام پہ بوجھ پڑتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ابھی جو حاجی رہ گئے ان کو ریلیف دیا جائے اور اس کی آنے والا جو حج ہے اس میں ان کو حصہ دیا جائے۔ آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔